جس نے آقا علیہ السلام کی بے ادبی کی ہے رب نے اسے معاف نہیں کیا، اب دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ بنایا ہے۔ آج نہیں، صدیوں پیچھے چلے جائیں، دنیا میں بھی عبرت کا نمونہ رب نے بنایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام آپ نے خط لکھنے کا پروگرام بنایا مختلف فرما رواؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ ایک خط آپ نے لکھا ایران کے شہنشاہ کسریٰ کے نام، خط آپ نے بھیجا اپنے غلام کے ہاتھ۔ جب اس نے خط دیکھا تو اس نے گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ خط کو پھاڑ ڈالا، اور پھاڑنے کے بعد کہنے لگا کہ ہمارا ہی غلام ہمیں ہی حکم دے رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے 2 بندے بھیجے، بڑی قابل غور بات ہے۔ اس نے اپنے ایک حکمران گورنر سے کہا کہ اپنے کوئی تگڑے سے بندے 2 بھیجو، زازان اس کا نام تھا، عامل کا، گورنر کا۔ اسے کہا کہ تم کوئی 2 تگڑے سے بندے بھیجو جو جائیں مدینہ میں، جا کر وہاں سے جس نے یہ خط لکھا اسے پکڑ کے میرے پاس لائیں۔ اس نے 2 بندے بھیجے اپنے، اور دونوں کی داڑھی نہیں تھی، مونچھیں دونوں کی بڑی تھی۔ بات سن لیجئے گا، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مونچھیں بڑی، داڑھیاں دونوں کی نہیں۔ وہ بات کرتے رہے، میرے آقا نے دیکھا بھی نہیں ان کی طرف، دیکھا ہی نہیں، بات سن لی ان کی۔ جب وہ بات کر چکے نا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں داڑھی منڈانے کا کس نے کہا، مجھے پڑھانے کا تمہیں کس نے کہا؟ وہ کہنے لگے ہمیں ہمارے رب نے کہا، رب کا مطلب ہمارا حکمران، اس نے بھی کہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، مجھے گھٹانے کا حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی میں زیادہ تو کچھ نہیں کہتا، اتنا ضرور کہوں گا، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ قیامت کے میدان میں پتہ نہیں کیا بنے گا۔ وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ کافر تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر وہ داڑھی کے بغیر ہوں، آقا انہیں نہ دیکھیں تو کہیں قیامت کے دن ہمارے لیے بھی مسئلہ نہ بن جائے۔ کیا یار 4 دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں ہے، نہیں ہے، یہاں سے اٹھنا نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر آقا کی سنت چہرے پہ سج جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور میں اپنی آپ کو یعنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں اور اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے الحمدللہ جوانی میں داڑھی رکھ لی تھی، یہ نہیں کہ مولوی بننے کے لیے یہ داڑھی رکھی ہے یا مولوی بننے کے بعد رکھی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ چلے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابھی میں کوئی غالباً 6-7 سال کا ہوں گا، گھر میں گرمی کا موسم تھا، چرپائی پہ لیٹا ہوا تھا، رات کو سونے کا ٹائم تھا، تو میں اپنے مطلب ہلکی ہلکی باتوں میں کہہ رہا تھا یا اللہ میری داڑھی ہو، یا اللہ میری داڑھی ہو، یا اللہ میری داڑھی ہو۔ تو ابو جی کہیں پاس گزرے تھے، انہوں نے سن لیا، تو وہ مجھے کہتے ہیں بیٹا داڑھی تو سب کی ہوتی ہے جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو میں کہا ابو جی میرے چاچو کی تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی شیو کرتے تھے شروع میں۔ میں کہا ان کی تو نہیں ہے، میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید کسی کی ہوتی ہے کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے، تو میں کہا ان کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بیٹا وہ تو شریف کرتے ہیں تو ویسے سب کی ہوتی ہے۔ تو مجھے تو اللہ نے اس وقت سے شوق عطا فرمایا ہے، لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد مجھے آج تک داڑھی کی وجہ سے عزت ہی ملی ہے، داڑھی کی وجہ سے کبھی مجھے مسئلہ نہیں ہوا۔ تو آپ کو بھی گارنٹی دیتا ہوں داڑھی کی وجہ سے آپ کو عزت تو مل سکتی ہے، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ کیوں انگریزوں والا اولیاء بنا کے بیٹھے ہو اللہ کے بندو؟ مصطفیٰ کے غلام ہو، مصطفیٰ کی غلاموں والا چہرہ بناؤ، قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے جاؤ تو مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ بات یہ کر رہا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے
ہمارے بادشاہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ نے یہ خط لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ لے آؤ انہیں ہمارے ساتھ، تو اگر آپ جائیں تو ہم آپ کی سفارش کریں گے، وہ آپ کو کوئی سخت سزا نہیں دے گا، لیکن اگر نہیں جائیں گے تو پھر وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم آج ہمارے مہمان بنو، ہم تمہیں مطلب تمہاری خدمت خاطر کریں گے۔ ناراضگی اپنی جگہ داڑھی نہ رکھنے کی، لیکن مہمانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا آج تم کہو کل میں تمہیں جواب دوں گا اس کا۔ رات کو رکھ لیا انہیں۔ اب رات کو اس کے بیٹے نے، جس سے آقا علیہ السلام کا خط پڑھا تھا، اس کے اپنے ہی بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ رات نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا محبوب کو خوشخبری سنا کے آ، جا محبوب کو خوشخبری سنا کے آ جا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، آقا علیہ السلام دوسرے دن تشریف لائے، بلایا دونوں کو، بلا کے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہمارا وہ جو بچہ ہے وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ فرمایا وہ کیا یہ وہ کرے گا؟ اسے تو اس کو بیٹے نے پھٹکا لی ہے، وہ تو اس دنیا میں رہا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، جاؤ تم جا کر تصدیق کرو۔ تو ذات گرامی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی گستاخی دنیا کے جس کونے میں بھی کوئی گستاخی کرے گا، رب کی حکومت تو ہر جگہ ہے نا، رب کی حکومت تو ہر جگہ ہے، ہر چیز پر ہے، ہر وقت ہے، اس سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ ہاں میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد، اور حکومت کو میں میسج یہ دینا چاہتا ہوں، آپ کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی شامل کر کے، کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، اگر اور کچھ نہیں نا تو کم از کم دل میں سلوٹ تو آنی چاہیے، دل میں گھٹن تو آنی چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ پتا چلا وہ جی کیا کری سکنے ہیں، جی پھر اساں کیا کری سکنے ہیں، بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم افسوس تو کر سکتے ہیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے زبان دیا تو زبان کو استعمال کر سکتے ہیں، اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے تو اس کے مطابق تو آپ کر سکتے ہیں۔ حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری حکومت سدا نہیں رہے گی۔ کوئی نہیں کہا کہاں گیا مشرف، کہاں گیا ایوب خان، کہاں گیا اسحاق خان، کہاں گئے سارے؟ کوئی نہیں ہے نا، نہ وہ عہدہ رہا، نہ وہ سیٹ رہی، نہ وہ کاروبار، کچھ بھی نہیں رہا۔ آگے پیچھے وہ ٹاں ٹاں کرنے والی گاڑیاں سب ختم ہو گئی۔ تم بھی ایسے ہی قبر میں چلے جاؤ گے، قبر میں جانے سے پہلے آقا کو راضی کر دو، آقا کی خدمت پہ پہرا دو، آقا علیہ السلام کے لیے کچھ کرو اگر کر سکتے ہو تو۔ تمہارے کراؤن، تمہارے پھول اور تمہارے عہدے، تمہاری سیٹیں کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ قبر میں بھی مصطفیٰ نے آنا ہے، عرش میں بھی مصطفیٰ ہی نے آنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سالہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔